बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको दुनिया के खूबसूरत तरीन शहर की सुबह की सैर करवाते हैं, जहां आप इस शहर की खूबसूरती और इसके दिलकश मनाजिर से लुत्फ अंदोज होंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। आपको इस शहर की खूबसूरती भी दिखाएंगे, इस शहर के लोगों के बारे में भी बताएंगे, और उम्मीद है कि आप बहुत एंजॉय करेंगे। ये दुनिया का खूबसूरत तरीन शहर है। अल्लाह ताला ने यहाँ पे तमाम नेमतें अता फरमाई हुई हैं, और आप देख रहे हैं कि कितनी खूबसूरत सड़कें हैं, और इर्द गिर्द जो सरसब्ज दरख्त और जंगल लगे हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत मनाजिर पेश कर रहे हैं। आप सुबह अगर निकलें इस शहर में तो आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। आपको हर तरफ खामोशी और सन्नाटा नजर आएगा, और बिल्कुल पुरसकून इन्वायरमेंट होगा। पूरे शहर को आप मोस्टली 1.5 से 2 घंटा में विजिट कर सकते हैं। आप इस विजिट के दौरान आपको नज़र आ रहा है, आपको कई जगह पे खूबसूरत दरख्तों के साथ साथ, खूबसूरत जंगल के साथ साथ आपको कमर्शियल एरिया भी नज़र आता है। आपको बड़े बड़े हाई राइज बिल्डिंग भी नज़र आएंगी, मार्केट्स भी नज़र आएंगी, और लेकिन आपको हर तरफ खामोशी सन्नाटा छाया होगा। चंद को इक्का दुक्का लोग शायद आपको रोड पे चलते हुए नजर आ रहे होंगे। ये बेचारे वो लोग हैं जो अपनी जिंदगी के परेशानी में, अपने गुर्बत के मारे, अपनी मजदूरी के चक्कर में सड़कों पे निकले हुए हैं, और ये अपनी दिन में मजदूरी करके अपने फैमिली का, अपने घर का पेट पालने के लिए कोई इंतजाम कर रहे हैं। बाकी आप देख रहे हैं, आपको हर तरफ खामोशी है, लोग सोए हुए हैं, पुरसकून हालात में हैं। तो इस शहर के अंदर जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि यहाँ एवरग्रीन मौसम होता है। यहाँ पे ना ज्यादा गर्मी पड़ती है ना सर्दी पड़ती है। इनकेस अगर कहीं 2-4 दिन गर्मी पड़ जाए तो फौरन बारिश शुरू हो जाती है। ये पहाड़ों के बिल्कुल दामन में है, और इंतहाई दिलकश मनाजिर ये शहर पेश करता है। और मौसम के लिहाज से ये दुनिया का बहुत ही खूबसूरत और दिलकश किस्म के मौसम का जो है ना, ये शहर मालिक है। तो अभी आपको बताते हैं कि इस शहर के जो लोग हैं, उनकी रस्म व रवाज क्या है, उनकी जिंदगी क्या है। इस शहर के जो लोग हैं उनकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट खसलत ये है कि ये लोग बहुत ही पुरसकून लाइफ गुजार रहे हैं। ये बिल्कुल लग्जरी किस्म की लाइफ गुजारते हैं। इनको किसी किस्म की दुनिया की ना तो कोई टेंशन है, और ना इनको कोई फिक्र है। ये एक और आसाइश जिंदगी से लुत्फ अंदोज होने वाले लोग हैं जो इस शहर में आबाद हैं। ये लोग काफी पढ़े लिखे लोग हैं, और बाहर से भी पढ़े हुए लोग पढ़ के लोग यहाँ पे आके जो है ना वो मुकीम हैं। और लेकिन इनकी जो सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बिल्कुल टेंशन फ्री कौम है। इनको ना कोई रोजगार का गम है, ना इनको किसी मीशत का गम है, ना इनको किसी दुनिया की कोई परेशानी है। बस ये सुकून की लाइफ गुजार रहे हैं, और फुल प्रोटोकॉल लग्जरी किस्म की जिंदगी से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। आप ये सुन के हैरान होंगे कि फिर ये लोग करते क्या हैं। सर, ये लोग कुछ भी नहीं करते। इनका जो लाइफ स्टाइल है वो ये है कि ये 12-1 बजे उठते हैं, और रात के लेट नाइट जाके अपने घरों में सो जाते हैं। डेफिनेटली ये अपने काम पे भी जाते हैं, ये बिजनेस भी करते हैं, और लेकिन ये जितना भी इनका बिजनेस है और जितना भी इनका काम है, ये शायद एक जुज़वी किस्म की चीजें हैं। बाकी अ, ये बिल्कुल सोई हुई कौम है। अभी भी आप देख रहे हैं, आपको इर्द गिर्द जितनी आबादी नजर आ रही है इस शहर के, वो लोग अभी तक सो रहे हैं। दोपहर का टाइम है और ये लोग सो रहे हैं। जब दोपहर तक कोई कौम सोती है तो उससे यही जाहिर होता है ना कि उनको किसी किस्म का कोई गम, कोई फिक्र, कुछ भी नहीं होता। सो मुझे जो फील हुआ, मैंने जो एनालाइज किया, वो यही है कि ये इन लोगों को किसी किस्म की कोई गम और फिक्र है ही नहीं। अब मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि ये जो लोग हैं, ये हमेशा दूसरों पे डिपेंड करते हैं। इनको अपनी फिक्र गम बिल्कुल भी नहीं होता। ये हमेशा शुरू से डिपेंडेंट हैं दूसरों के आसरे पे, और दूसरों के आसरे पे ये जिंदगी गुजार रहे हैं, और
ایسی ویسی نہیں، وہ بھی لگژری قسم کی لائف گزار رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں کا جو مقصد ہے وہ آپ کو میں نے ڈیٹیل ذرا بتا دوں کہ یہ شہر دنیا کے کسی ترقی یافتہ ممالک، کسی یورپ، یو ایس، کینیڈا یا ان ممالک کا شہر نہیں ہے۔ سر بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ ایک 62 بلین ڈالر کے مقروض ملک کا شہر اقتدار ہے، اور یہ ازلی طور پہ پیدائشی طور پہ مقروض ہے۔ یہ قوم پیدائشی مقروض ہے، اور اب تو یہ ان کی جو خصلتیں اور عادتیں میں نے بتائی ہیں وہ یہ ظاہر کرتی ہیں کہ یہ انبلٹ، یہ بالکل عادی ہو چکے ہیں کہ ہم نے اپنی لائف لگژری بھی گزارنی ہے، عیاشی کے ساتھ بھی گزارنی ہے، کرنا بھی کچھ نہیں ہے، اور دنیا سے پیسے مانگ کے قرض لے کے ہم نے اپنی لائف کو گزارنی ہے۔ اس شہر اقتدار میں رہنے والے جو لوگوں کی جو میں بات کر رہا ہوں، ان سے مراد یہی ہے کہ جو شہر اقتدار میں حکومت چلاتے ہیں، جو پاور میں ہیں، جو اقتدار کے ایوانوں میں ہیں، وہی لوگ یہاں رہتے ہیں، اور وہ لوگ اپنی لائف کو اسی طرح پچھلے 75 سالوں سے گزار رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ میرا کسی کے پر ٹارگٹ نہیں ہے، کسی پر انفرادی تنقید نہیں ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ پچھلے 75 سالوں سے، چلو ابھی یہ جو موجودہ ہیں یہ خراب ہوں گے، ان سے پچھلے خراب ہوں گے، اس سے پچھلے خراب ہوں گے، یار 75 سال میں کوئی بھی بندہ ٹھیک نہیں آیا جو اس ملک کو، اس شہر کو ان قرضوں سے نکال سکے، کوئی بھی ٹھیک نہیں آیا، سب ہی خراب تھے۔ ٹھیک ہے جی، میں شاید کسی کو چاہتا ہوں تو میں ان کو کہوں گا جی یہ تو بہت بڑے آئنسٹائن تھے، لیکن یہ جو اب موجود ہیں یہ بہت خراب ہیں، یا وہ پچھلے بہت خراب تھے، یہ بہت دودھ کے دھلے ہوئے ہیں۔ میرا سوال صرف یہ ہے کہ کیا یہ 75 سالوں سے ایسے ہی ہے؟ خرابی لوگ تھے؟ نہیں سر، ایسا نہیں ہے۔ اس کی ایک مین وجہ یہ ہے کہ ہم حیثیت قوم بہت منافق قسم کی قوم ہے، جھوٹے قسم کی قوم۔ یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا تھا، جو کہ یہاں پہ نہیں ہے۔ ان ملک کا اقتدار جن لوگوں کے ہاتھ میں تھا ابھی تک انہی خاندانوں کے ہاتھ میں ہے، اور جو جن لوگوں کے ہاتھ میں یہ ملک تھا ان کو ہم نے جس عمارت میں بٹھایا ہوا ہے، اس عمارت میں سب سے پہلے ہم نے اس کی چھت پہ اللہ کے 100 نام لکھ دیے، اور ان کے نیچے ان کو بٹھا دیا، جہاں سے اللہ کے بعد یہ قسمت کے فیصلے کرتے ہیں، ملک کے فیصلے کرتے ہیں، ملک کی پالیسیز بناتے ہیں، اور یہ سب سے بڑی منافقت کی اعلیٰ ڈگری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صبح سویرے اٹھو، میں نے آپ کے لیے دن اور رات مقرر کر دی ہیں، رات سکون کے لیے ہے اور دن روزگار کی تلاش کے لیے ہے۔ یہ دن کو 12 بجے اٹھتے ہیں اور رات کو لیٹ نائٹ جا کے سو جاتے ہیں، تو سر پھر کہاں سے برکتیں آئیں گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سود حرام ہے، یہ میرے نبی اور میرے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ تہیہ کیا ہوا ہے 75 سالوں سے کہ ہم نے یہ جنگ لڑنی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تہیہ کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقتدار والوں کے لیے کہ آپ صبح سویرے اٹھیں، صبح سحر میں اپنے فیصلے کیا کریں، اپنے ملک کی فلاح کے لیے، اپنے ملک کی بقا کے لیے، اپنی قوم کے مستقبل کے لیے جو آپ فیصلے کرتے ہیں وہ آپ صبح کیا کریں، ان میں اللہ برکتیں ڈالے گا۔ یہاں ساری رات جاگ رہے ہوتے ہیں، دن کو 3 بجے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر یہ قوم کے فیصلے کرتے ہیں، اور پھر اللہ کے 100 ناموں کے نیچے بیٹھ کر وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ منافقت کرتے ہیں کہ جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو سر اس ملک کی، اس قوم کی حالت کبھی بھی نہیں بدل سکتی جب تک ہم اپنے رویوں کو، اپنے سوچ کو، اپنی عادتوں کو نہیں بدلیں گے، اس وقت تک یہ بالکل بھی نہیں ٹھیک ہو سکتے حالات۔ حکومتیں چاہے جتنی مرضی بدل جائیں، جو بدلتی بھی رہی ہیں، لیکن اس ملک کے اور قوم کے حالات کبھی نہیں بدل سکتے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ من ذالک نہ تو جنگ لڑ سکتے
اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نظام قدرت کی SOPs کو وائلیٹ کریں گے تو پھر زندگیوں میں نہ تو سکون آنا ہے اور نہ ہی برکت آنی ہے. یہ قرض اب تو 62 ہے نا, یہ 1062 بھی ہو جائے یہ بڑھے گا. آپ دنیا میں جس کو مرضی دنیا سے لا کے یہاں بٹھا دیں, آپ آئنسٹائن کو بھی بٹھا دیں, آپ جس کو مرضی بٹھا دیں, سر یہ ملک ایسے نہیں چلے گا, آپ ترقی نہیں کر سکتے. آپ ایک لائن لگا دیں, کلیئر کر دیں کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے, اسی کے مطابق ہم حکومت کو چلائیں گے, اسی کے مطابق ہم نظام کو چلائیں گے, تو شاید آپ کو اللہ تعالیٰ ترقی دے دے. ورنہ پھر آپ جنگ لڑیں, یہ جنگ, اس جنگ میں شکست ہماری ہی ہوگی. اللہ نعوذ باللہ اس کائنات کا خالق اور مالک ہے, اس کی ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اب لوگ کہیں گے کہ جی پوری قوم ہی ایسی ہے, یہ تو چند لوگ ہیں, قوم بھی تو ایسی ہی ہے. اور بھائی صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی نا, چند لوگوں نے اس کو ذبح کیا تھا, لیکن عذاب پوری قوم پہ ہے. تو قوم ہی تو انہیں کو بیچتی ہے. یہی چند لوگ ہیں جو شروع سے اس ملک پہ حکومتیں کر رہے ہیں, اقتدار ان چند خاندانوں کے ہاتھوں میں ہے, انہی کے قبضہ میں ہے. وہ یہ اس سے یہ قبضہ کوئی نہیں چھڑا سکتا. وہ اتنے حد تک اس پہ قابض ہو چکے ہیں. اور یہ وہی لوگ ہیں, جب ملک آزاد ہوا تھا تو ملک کو دینے کے ساتھ ساتھ حکومتیں بھی انہی کو دی گئی, اور ابھی تک وہی چلا رہے ہیں. تو اپنے رویوں میں تبدیلی کی ضرورت ہے, اپنی سوچ میں تبدیلی کی ضرورت ہے, ورنہ یہی قرضے چڑھتے رہیں گے اور اسی طرح عوام اس دلدل میں پھنستی رہے گی اور ان کی زندگی اجیرن ہوتی رہے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے حالوں پہ رحم فرمائے اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جزاک اللہ.